بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج ہمارے لیے اور ہمارے رشتہ داروں کے لیے، میرے بھائی بہن کے لیے، ہر ایک کے لیے بڑے دکھ اور تکلیف کی بات تھی کہ آج ہی کے دن ہمارے والد محترم اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والد محترم کی باتیں اب مجھے یاد آ رہی ہے کہ والد محترم ایک والد اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے۔ میرے دوستو، باپ ایک گھنی چھاؤں ہے، بیٹے کے لیے باپ ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جب کسی باپ کا سایہ سروں کے اوپر ہو تو وہ بیٹا دنیا کے اندر سب سے مضبوط انسان ہے، چاہے ان کا باپ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ میرے دوستو، بڑے دکھ اور تکلیف ہے، دلوں کے اندر صدمہ ہے، لیکن والد محترم کی باتوں کو یاد کر کے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اسی سال چندی گڑھ سوہانہ کے اندر جب مجھ سے والد محترم سے ملاقات ہوئی اور بہت ساری باتیں ہوئی، تب میں پہچانا کہ میرے والد صاحب کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ورنہ ہمارے والد محترم پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک کسان آدمی تھے، وہ زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ بھاگلپور ڈسٹرکٹ کے اندر ایک علاقہ ہے جہانگیر پور بیسی، وہیں کے رہنے والے تھے وہ، لیکن بیمار پڑ گئے۔ علاج کے غرض سے ہمارے بھائی چندی گڑھ لے کر گئے، اور جب میں وہاں پہنچا تو ایک شام والد محترم کے ساتھ بیٹھا ایک پارک میں، اور یوں ہی گفتگو ہو رہی تھی، اور بہت ہی خوشگوار مزاج میں تھے والد صاحب۔ حالانکہ ہمارے بھائی علاج کرا رہے تھے اور اچھے خاصے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے۔ عصر کے نماز کے بعد جب ہم دونوں باپ بیٹے چہل قدمی کی غرض سے پارک میں اندر جا کر کے بیٹھے، وہاں پہ بیٹھنے کے بعد میرے والد محترم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس علم کو باعمل بنائے۔ یہ والد محترم کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا آمین۔ میرے والد محترم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ موت کیا ہے۔ میں گھبرا گیا، حالانکہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس کے باوجود میرے اندر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں اور علاقے کے اندر بہت ساری قبر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اور اندر کھڑے بھی ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ اندر اتارے بھی ہیں۔ آپ نصیحت کے طور پہ مجھے ہی بتا دیجئے کہ موت کیا ہے۔ والد محترم نے ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے پیرائے میں مجھے سمجھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ وہ باتیں، والد محترم کی جو بات ہے وہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ والد محترم نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ والد محترم کہہ رہے ہیں وہ اپنے لینگویج میں کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم لوگ بہت خوش تھے، اور آپ ماں کی پیٹ میں خوش تھے، کیونکہ آپ ماں کے پیٹ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہی ایک دنیا ہے،
اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے بڑا کوئی دنیا آپ دیکھے ہی نہیں تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے والد محترم کہہ رہے ہیں چنڈی گڑھ سوہانہ میں کوئی نہیں ہے، ہم ہیں اور میرے والد محترم بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں اس طرح کی بات سن کر کے ایک ایسا آدمی جو اپنی پوری زندگی زراعت میں لگا دیا ہو، کھیتی باڑی میں لگا دیا ہو، یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں جیسے کہ کوئی ایک عالم اپنے شاگرد کو سمجھا رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ باپ جاہل ہی کیوں نہ ہو، باپ باپ ہے۔ والد محترم نے کہا کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ بہت خوش تھے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اور جس دن آپ پیدا ہوئے آپ رو رہے تھے، اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو ماں باپ ہیں، وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ظاہراً، اور اس دن آپ کی حقیقتاً موت تھی، کیونکہ آپ رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی آپ کی پیدائش کے اوپر، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور جس دن آپ کی موت ہوگی، والد محترم نے کیا فرمایا؟ جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن آپ کے پیچھے لوگ روئیں گے، آپ کے پیچھے لوگ روئیں گے۔ حقیقتاً جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن آپ کی زندگی شروع ہوگی۔ فرمایا اصل زندگی وہ ہے جس دن آپ مر جائیں گے، اور اس کے بعد لامحدود زندگی ہے، اصل میں وہ زندگی ہے۔ دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے وہ ایک موت ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اصلاً وہ زندگی ہے۔ یہ ہمارے والد محترم نے اس انداز میں سمجھایا، فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں تھے یہ دنیا سمجھ میں نہیں آیا، اور جب اس دنیا کے اندر آئے تو آخرت آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب آخرت کے اندر جائیں گے تو کوئی انسان وہاں سے پلٹ کر کے آنا بھی چاہے دنیا کے اندر وہ آ نہیں سکتا۔ جس طرح دنیا کے اندر آ جانے کے بعد کوئی یہ چاہے کہ ہم پلٹ کر کے ماں کے پیٹ کے اندر چلے جائیں، وہ جا نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے وہ ہماری موت تھی، اور جس دن ہم حقیقتاً مریں گے وہ اصل میں ہماری زندگی ہوگی۔ جب دنیا میں آئے تھے لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور ہم رو رہے تھے، اور جس دن ہم جائیں گے لوگ روئیں گے، اور جو ہم سے آگے جا چکے ہیں وہ لوگ خوشیاں منائیں گے کہ آ جاؤ یہ اچھی زندگی ہے۔ والد محترم نے بڑے اچھے انداز میں موت اور زندگی کو سمجھا دیا کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اسی چند روزہ زندگی کو، دنیا کے اندر جو زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیے، اور یہ سب سے بڑے دھوکے کی چیز ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے والد محترم کہہ رہے ہیں چنڈی گڑھ کے اندر۔ دوستو، اور حقیقتاً یہی ہے، ہم اس بات کو بزرگان دین اور ہمارے اسلاف جو علماء کرام جو گزر چکے ہیں انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ میں نے کہا اپنے والد محترم سے کہ یہ باتیں آپ کو آئی کہاں سے؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا عالم بیان کر رہے ہیں۔ میرے والد محترم نے کہا کہ یہ سب صحبت کی اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خالہ زاد بھائی مفتی ہیں، اور اشارہ کیا مفتی عبد القدوس صاحب کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو رشتے میں بھائی لگتے ہیں وہ بھی عالم ہیں، اشارہ کیا مولانا عبد الحفیظ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اشارہ کیا حضرت مولانا رفیق صاحب جو گونڈہ ضلع کے تھے اس کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت میں ہم رہے ہیں، یہ لوگ علماء کرام تھے اور ہم کو ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے ایک بھانجا تھے عبد الرؤف، وہ بھی زبردست حافظ تھے، جب کبھی بھی وہ آتے تھے وہ ہمارے پاس بیٹھتے تھے اور اس طرح دین کی باتیں ہوتی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ علماء کرام کی صحبت کا اثر ہے۔ میں نے والد محترم سے آگے پوچھا کہ آپ چنڈی گڑھ میں ہیں
اور چنڈی گڑھ کے اندر اپنے گاؤں اور علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. وہ لوگ بھی پریشان ہیں چنڈی گڑھ کے اندر جو اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ بھی پریشان ہیں جو بال بچوں کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہ رہے ہیں. والد محترم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ دل کو لگی بات. فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر وہ انسان پریشان رہے گا. وہ اپنے لینگویج میں سمجھا رہے تھے مجھے. کہا بیٹا دنیا کے اندر ہر وہ انسان پریشان رہے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم پریشانی سے بچ جائیں تو اس کو دو کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا کیا؟ میرے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے والد محترم کہہ رہے ہیں. پہلا نمبر اپنے والد سے، اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے رشتہ کو مضبوط کرو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں اس سے بھی گہرا تعلق رکھیں، اس سے بھی اخلاق اور ملنساری کے ساتھ ملیں، تو آپ کو دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی سکون ملے گا، کیونکہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہے. اور دنیا کے اندر بھی سکون ملے گا کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں اس سے رشتہ مضبوط ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اس سے اچھے تعلقات رکھیں، اس سے اخلاق کے ساتھ ملیں، جو جس مقام کے اوپر ہے اس کو اس مقام کے اوپر رکھیں. میں نے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میرے والد محترم پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن زندگی کے کئی بہار گزار چکے تھے. وہ میرے پاس علم ہے لیکن تجربہ نہیں ہے. میرے والد صاحب کے پاس علم نہیں تھا لیکن ان کے پاس تجربہ کی گہرائی تھی، بہت سارا تجربہ تھا، کیونکہ زندگی کے کئی بہار کو وہ دیکھ چکے ہیں اور زندگی گزار چکے ہیں. میرے دوستو، والد محترم نے سمجھا دیا کہ سکون کے ساتھ زندگی میں کیسے رہنا ہے اور موت اور زندگی کیا ہے. آگے میں والد محترم سے ایک رات تہجد کے وقت میں اٹھا اور دیکھ رہا ہوں کہ والد صاحب تھوڑا بے چین ہیں. والد محترم بے چین ہیں، وہ اٹھ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. تو میں اٹھا. اٹھنے کے بعد والد محترم سے فرمایا کہ آپ آرام کریں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے زبان سے ایک الفاظ نکلا. میں نے کہا کہ ابو جان آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں. میں نے کیا کہا؟ آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفاء کلی عطا فرمائیں گے. میرے والد محترم بیٹھ گئے اور فرمایا ہم کو کہ بیٹھو یہاں پہ. ہاں بالکل ایک استاد اور شاگرد کی طرح. سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہو رہا ہے. مجھے کہا بیٹھو. کیا کہا تم نے؟ کہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو. مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ میں گھبرا گیا اور اس وقت اندازہ ہوا. میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، میرے ابو ہم سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں. اور میں نے والد محترم سے کہا کہ ابا جان آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو علامہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے. تو ابو نے کہا کہ علماء کی صحبت کی اثر ہے، علماء کی صحبت کی اثر ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر مجھے میری زندگی میں تقوی آ جائے اور میری زندگی میں اعمال آ جائے تو قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، علماء اور صلحاء کے ساتھ رہو، متقی کے ساتھ رہو، تو تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. جیسے کہ ایک شخص حافظ ہے اور ایک شخص حافظ نہیں ہے، حافظ کے بازو میں جا کر کے آپ بیٹھیں، اگرچہ وہ کچھ بھی نصیحت نہ کرے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اس حافظ صاحب کے دلوں کے اندر جو نور نبوت ہے وہ آپ کی طرف منتقل ہوگا.
اس وجہ سے علماء اور صلحاء کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے، اگرچہ وہ کچھ بھی نصیحت نہ کرے، لیکن ان کے پاس جو نور نبوت ہے وہ آپ کے اندر آئے گا ہی، اور وہ جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ کے اندر زندگی میں نکھار بھی آئے گا، اعمال بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، میرے والد محترم آج کے دن اس رات دار فانی سے رحلت کر گئے، چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی تھے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض جاہل لوگ بھی اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے جیسے ہی مجھے یہ خبر پہنچی کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اپنے دوست و احباب کو فون لگانا شروع کر دیا۔ پہلا فون لگایا میں مفتی حمزہ کو، جو مسجد نبوی میں تھے، اور ان کو اطلاع کی کہ میرے والد محترم کا ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں دعا کرائی والد محترم کے لیے۔ پھر خانہ کعبہ میں ایک شخص ہے، ایک دوست ہے میرے، میں ان کو فون کیا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا فون گیا، اور میں نے جیسے ان سے کہا کہ میرے والد محترم کا ابھی انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے کہا کہ میرے دوست، میرے والد صاحب کے لیے آپ دعا کر دیں، اور اسی وقت انہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج صبح میں قاری عبد الحنان صاحب سے تذکرہ کیا، انہوں نے فجر کی نماز کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور ان کے نام، ابو کے نام لے کر کے دعا کر رہے تھے۔ وہ ظہر کے اندر مولانا رفیع اللہ صاحب، جو امام خطیب مکہ مسجد کے ہیں، بنگلور سٹی کے اندر وہ مکہ مسجد ہے، انہوں نے دعا کی اور اعلان کیا باضابطہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم کی کوئی نہ کوئی نیکی سامنے آئی ہے جو اس طرح کے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، ہر جگہ آج دعائیں ہوئی، اور میں آپ تمام لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ اور آپ ان کی باتوں کو سے سن کر کے اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ زندگی کے اندر سکون سے رہنا ہے تو والد محترم نے فرمایا کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اپنے ارد گرد ماحول کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سے بھی رشتہ اور تعلقات اچھے رکھنے ہیں اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے، آمین۔